بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ ان کی قبر اپنی رحمتیں فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا کرتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف اور جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں، اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو۔ وہ گواہی دے گا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں سے ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم پر آتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہیں۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی عمل نامہ نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں طرف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر پر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔